صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عظمتاً توفتاً پیش فرمائے، تاکہ اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے دعا بھی کریں اور ہمیں اپنی شفاعت بھی عطا فرمائے، آمین۔ تو ہمارا دورہ قرآن سے اپنے مقصد پر ہمیشہ نظر رکھیں۔ جب کسی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے نا، تو مقصد ضرور سامنے ہونا چاہیے، تاکہ اس دورہ قرآن سے ہمیں کچھ حاصل ہو۔ حاصل کیا کرنا ہے؟ ہمیں رحمان کی معرفت چاہیے۔ اللہ کو ہم جانتے تو ہیں، لیکن ہمیں جاننا، ماننا اور پہچاننا ہے، اور یہ کہاں سے ہوگا؟ ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم قرآن کی حقیقت کو پانے والے بن جائیں اور پھر اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرنے والے بن جائیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، تربیت میں، اطاعت میں زندگی گزارنی ہے، اور اس سے ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح اور پختگی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ راستوں پر ہمیں ایک استاد چلاتا ہے، اور پھر ہمیں آخرت کی چاہت دل میں پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنی اخروی زندگی کو سجانے والا بن جاؤں، اور پھر ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کرنے والے بن جاتے ہیں کہ جہاں پر ہیں وہاں سے پھر ہم آگے کا سفر شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اور ایمان کی دولت سے انشاءاللہ مالا مال فرمائے گا۔ ہم یہ نیتیں حسین اور اعلیٰ نیتیں لے کر بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی لے کر اٹھیں گے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر، تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ کی پاک حاضری کے قابل بن جائیں، اور یہ تیاری ہم پاک کلام سے ہی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی نگاہ کا صدقہ 20ویں سپارے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، اور سورت جو ہم پڑھ رہے تھے وہ تھی سورت نمل۔ تو اسی سورت کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ رب العزت اس میں کیا فرما رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے بات ختم کی تھی پچھلے سپارے میں، وہ تھا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا تھا ان قوموں کا جو تباہ ہوئی، جو نبی کی نافرمان تھی، اور پھر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئی۔ تو اب اللہ رب العزت ان کی بات ختم کرنے کے بعد اللہ رب العزت اب ہم سے بات چیت کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ تو ہو گئی تباہ، اب تمہارا کیا ارادہ؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں نا لہجہ ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ، بہت ہی حکیمانہ انداز اختیار فرمایا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے دیکھو تو امن خلق السماوات والارض، کون ہے بھلا جس نے آسمان بنایا اور جس نے زمین بنائی، وانزل لکم من السماء ماء، اور جس نے پانی اتارا آسمان سے، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اور تمہارے لیے اس نے باغات بنائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ما کان لکم، تمہارے لیے تو یہ ممکن تھا ہی نہیں، ان تنبتوا شجرہا، کہ تم ان کے درخت اگا سکتے۔ اللہ کہتا ہے تیری تو اتنی اوقات ہی نہ تھی۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے ابھی بھی تیری نظر میں؟ الہ مع اللہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی اور ہے اللہ کے سوا جس کو تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے؟ یعنی تیرا نفس، یہ دنیا، کیا ابھی بھی تو اللہ کے مقابلے میں اس کو ساتھ لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو اس طرح کے ہیں وہ راہ حق سے پرے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اپنی قدرت، ہمیں اپنی قدرت دکھا کر ہمیں یہ دعوت دے رہا ہے ذرا تفکر تو کرو، عقل ہے نا تو ذرا تفکر تو کرو، کون ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا، اور پھر یہ
نظام چلانے والا، یہ پانی برسانے والا، یہ درخت پودے اگانے والا، کیا کوئی ہو سکتا ہے اللہ کے سوا؟ ایسا تو کبھی بھی ہو نہیں سکتا۔ تو پھر بل ہم قوم یعدلون، اللہ کہتا ہے جو لوگ ابھی بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، نفس پرست ہیں، وہ تو پھر حق سے پرے ہٹے ہوئے ہیں، یعنی ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلی قوموں، نافرمان قوموں کا ہوا تھا۔ اب یہی اللہ کا انداز ہے، خطابانہ انداز، حکیمانہ انداز۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے بار بار، جیسے ذہن پہ دستک دے رہا ہے نا، جیسے اللہ ہماری عقلوں پہ دستک دے رہا ہے، بلکہ وہ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، پھر تمہارے لیے نہریں بنائی، پہاڑ بنائے، اللہ کہتا ہے سمندر بنائے، کون ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ بل اکثرہم لا یعلمون، پھر اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے اکثر لوگ دیکھ کر بھی بے علم ہیں۔ ہم بھی انہی لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، ہم نے بھی کبھی دیکھا ہے بارش ہوئی ہے تو یہ اللہ کی نشانی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں موسم خراب ہے، یہ دن ہو گئے، رات ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی تو بات ہے، اکثر لوگ دیکھ کر بھی حق کو نہیں مانتے، دیکھ کر بھی مجھے نہیں جانتے۔ اب یہ جو ساری اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے نا، یہ اصل میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے میری دو چیزوں سے جانو، ایک قرآن کی آیات میری نشانیاں ہیں جو قرآن کی سطریں ہیں، اور ایک باہر کائنات میں میری نشانیاں ہیں جو کہ میری تصویریں ہیں، میری بنائی ہوئی تصویریں ہیں نا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ پہاڑ، یہ کھیت، یہ سبزہ، اللہ کہتا ہے یہ میری بنائی ہوئی تصویر ہے، اور میرا محبوب تمہاری تعمیر کے لیے ہے، اور میرا قرآن تمہاری توقیر کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر دیکھو، پھر غور کرو، یعنی ان چیزوں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جو عقل دی ہے نا، عقل دماغ دیا بھائی، میں نے تمہیں اسی لیے دیا تھا کہ تم میری قدرت سے میری عظمت پہچانو، اور پھر تم میری اطاعت کرنے والے بن جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سمجھا رہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ کہتا ہے بھلا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے تمہارے لیے نہ صرف ہر نعمت سجائی، بلکہ تمہاری ہر مرتبہ تمہاری کی حاجت روائی۔ وہ میں ہی تو ہوں، جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری تکلیف دور کرتا ہے، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث و جان نشین بناتا ہے۔ یہ اللہ کا، آپ سوچیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو ہمیشہ ہو کے رہتی ہے۔ اللہ سچوں کو اور مظلوموں کو ہمیشہ غلبہ دیتا ہے۔ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے غلبہ دیا، اور اللہ نے جو فرعونیوں کے ساتھ تھے وہ طاقتور ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو محلات سے نکالا اور انہیں ڈبو دیا۔ تو یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ذرا تفکر تو کرو نا، ذرا تفکر تو کرنے کی کوشش کرو نا، کہ اللہ پھر آگے کہہ رہا ہے بھلا دیکھو تو، بلکہ وہ کون ہے؟ یہ سارا اللہ تعالیٰ ہمارے عقل، فہم، شعور کو نا اللہ جگا رہا ہے، اللہ ہمارے پردے ہٹا رہا ہے، اللہ ہمیں تفکر، تدبر، تفکر کروا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے دیکھو تو، بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک و تر میں، سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور وہ جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، پھر خود ہی اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ساتھ کوئی ہے اور معبود؟ پھر بھی تم، اللہ کہہ رہا ہے، نفس کشی نہیں کرتے، پھر بھی تم نفس پرستی کر رہے ہو، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو شریک ٹھہراتے ہو وہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ برتر ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں سے، اب پہلے ہمیں اللہ نے جب بات شروع کی وہاں پہ اللہ نے ہمیں تفکر کروایا، اگے اللہ نے پھر ہمیں تدبر کروایا، پھر اللہ نے ہمیں، جب اللہ نے کہا کہ تمہاری دعا کون سنتا ہے، قبول کرتا ہے بے قرار دل کی، اللہ کہہ رہا ہے تفکر کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خشک و تر میں کون
समंदर की तारीकियों में रास्ता दिखाता है और हवाओं को भेजता है। अल्लाह ताला कहता है जो रब ये कर सकता है ना, वो तुम्हारा दिल भी फेर सकता है। तो उससे तज़किया मांगो। जो हवाओं के रूह फेर सकता है, या अल्लाह तू मेरा दिल भी फेर दे। आपने देखा होगा, ये दुआ मैं अक्सर करती होती हूँ, या अल्लाह तू जमीन हवाओं के रूह बदल सकता है, तू रात को दिन से बदल सकता है। ये सारी दुआएं मैंने यहाँ से लिखी हुई है। या अल्लाह तू रात को दिन से बदल सकता है। हमारी दिलों पर जो शैतान ने अंधेरे डाले हुए हैं, उसको नूर के उजाले में बदल दे। तो ये अल्लाह आयतों के अंदर अल्लाह के असरारो रमूज होते हैं। अल्लाह कहता है इससे अपना तज़किया हासिल करो, इसको देख के ना मेरे से दुआ करो कि जिस रब की इतनी कुदरत है, इतनी अजमत है, जो रब ने मुझे इतनी नेमत दी हुई है, वो रब मुझे आगे बख्शिश भी दे सकता है। तो अल्लाह कहता है मांगो, मेरी कुदरत से मेरी रहमत देख के मांगो मुझसे। फिर अल्लाह बार बार कहता है, बल्कि वो कौन है जो महलूक को पहली बार पैदा फरमाता है और फिर इस अमले तहलीक को दोहराएगा, जो तुम्हें आसमानों और जमीन से रिज्क अता करता है। अल्लाह कहता है देखो तो सही, ये तुम्हें जितनी भी सहूलतें मिली हुई हैं, ये किसने दी हैं? उसी रब ने तो दे रखी हैं। फिर अल्लाह कह रहा है जब ये इतनी मैंने तुम्हें अपनी दलाइल, अल्लाह कहता है ये मेरी कुदरत की, अजमत की, रहमत की, नेमत की, सहूलत की, इताअत की, मैंने तो तुम्हें इतनी दलीलें दिखा दी। अब जो नहीं मानते, अब जो मुनकर हैं, काफर हैं, मुनाफिक हैं, मुशरिक हैं, उनसे कहो कि अपनी दलील पेश करो। हैं? अब उनसे कहो ना, वो भी कोई दलील लाए। अगर वो बुत परस्ती में या नफ्स परस्ती में सच्चे हैं, अगर उन्होंने कुछ बनाया है ना, तो उन्हें भी कहो कि वो भी अल्लाह के मुकाबले में लेकर आए। अब ये तो आपसे अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है कि ये तो आपसे दलील मांगते हैं ना, कोई निशानी दिखाओ, फरिश्ते दिखाओ हमें। अल्लाह कह रहा है पहले उनसे ये कहो कि हमारे रब ने तो इतनी निशानियां दिखा दी, अब तुम्हारे पास मुकाबले में कोई ऐसी चीज है जो अल्लाह ने ना बनाई हो, तुम्हारे बुतों ने बनाई हो, तो तुम वो ले आओ। अल्लाह कहता है पहले इनसे निशानी मांगो। जब इनके पास कोई निशानी नहीं है, तो फिर समझ लो ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं, ये सिर्फ वक्त मोहलत जाया कर रहे हैं। और फिर अल्लाह क्या कहता है 65-66 में, अल्लाह खुद ही कह रहा है कि ये लोग जो हैं, क्या जो कुछ आसमानों और जमीन में, अल्लाह कहता है ये जो काफिर हैं, ये शक में पड़े होते हैं और इनके पास कोई भी इल्म किसी चीज का नहीं होता। ये सिर्फ बातें बनाते रहते हैं और यही कहते रहते हैं ये दिखा दो, वो ले आओ, हमारे अबाओ जदाद ले आओ। अल्लाह कहता है इनकी बेकार की बातें किसी भी काम आने वाली नहीं है। असल में 68 आयत में अल्लाह कह रहा है इनको आखिरत का ही यकीन नहीं है। अल्लाह कहता है जो इतनी निशानियां मेरी कायनात की पूरी तस्वीर देखकर, मेरे कुरान की तहरीर देखकर, मेरे महबूब की तौकीर देखकर भी जो ना माने, अल्लाह कहता है असल में ये जो लोग हैं ना, इन्हें आखिरत का ही यकीन नहीं है। अगर इन्हें यकीन होता तो ये बहस में वक्त जाया ना करते। अब 69-70 आयत में अल्लाह मजीद कह रहा है, आप इनसे कहें 69 में, फिरो। अल्लाह कहता है फिरो, अगर अभी भी तुम्हें मेरी निशानियां नजर नहीं आ रही ना, अल्लाह फिर कह रहा है जाओ जरा सैर करो, सैर करो। देखिए हम भी सैर करने जाते हैं हॉलीडेज पे। अल्लाह कह रहा है सैर करो और जाके जरा देखो वो बड़े बड़े महल्लात, वो बड़े बड़े कले आज वीरान पड़े हुए हैं। जहाँ कभी बादशाहों के हुक्मरानी और तख्त हुआ करते थे, आज उनका कोई नामो निशान वहां पर नहीं है। अल्लाह कह रहा है अगर तुमने मुजरिमाना रविश नहीं छोड़नी ना, तो फिर देख लो कि मुजरिमों का क्या अंजाम होता है। अब ये सारे जो हैं मुजरमीन, ज़ालिमीन, फासिकीन, मुनाफिकीन, गाफलीन, जाहलीन, ये सारे कहाँ होंगे? बाएं हाथ। असहाबुल मशरिमा, ये सारे बाएं हाथ वाले। शर्रुल बरिया, बाएं तरफ, ये बाएं तरफ का ग्रोह है। इससे आप अंदाजा करें कि जो जालिम है वो भी बाएं तरफ है और जो मुजरिम है यानी कि जो काफर और मुशरिक हैं वो भी बाएं तरफ है। अब आप सोच लो अल्लाह ये कह रहा है तुमने किस तरफ जाना है। ये सारा अल्लाह ताला बता के फिर फैसला हमारे जहनों पे अल्लाह छोड़ देता है और फिर अल्लाह अपने महबूब की तरफ मतवज्जो होता है, वला तहज़न।
علیہم، اللہ کہتا ہے نہ آپ غمزدہ، یہ کتنی بار ہے آپ سوچیں، لعلک باخع، پیچھے بھی آیا اپنی جان سے جائیں گے، آپ کے سینے میں ذرا حرج نہ ہو، کہیں اللہ کہتا ہے حرج نہ ہو، کہیں کہتا ہے غم نہ ہو، کہیں کہتا ہے پریشان نہ ہو. بار بار اللہ محبوب کو تسلیاں دے رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو ہر چیز دکھا بھی دی ہے، تم نے سمجھا بھی دی ہے، اس کے باوجود جو نہیں مان رہے، جو ایمان نہیں لا رہے، تو کیا ولا تحزن. اللہ کو محبوب کی فکر ہے، اللہ نے انہوں کی فکر نہیں جو نہیں مان رہے. اللہ کہتا ہے ان کو تو چھوڑو نا، ان کو تو میں دیکھ لوں گا، وہ تو جب آئیں گے نا ان کا اشر نشر ہونا ہے. اپنے محبوب کو اللہ بار بار کہہ رہا ہے ولا تحزن، آپ غم نہ کریں، اور نہ ان کے مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں. دیکھیں لفظ آیا ولا تکن فی ضیق، ضیق کا مطلب ہوتا ہے سینہ، جیسے بندے کا سینہ اندر سے بھیجتا ہے نا، اندر سے بندہ دکھ اور کرب محسوس کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ولا تکن فی ضیق، آئے قربان جائے. یہ دیکھیں اللہ کی، میں کہتی ہوں یہ انتہا کے نا محبت کے مقامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ سارے باتیں کر کے اینڈ پہ اللہ کہتا ہے محبوب میں تیرے لیے گل کر رہا ہوں. یہ وہ انداز ہے، وہ انداز ہے، مینوں تیری فکر ہے، تو نہ کتے غم لا لے انہاں دا، تو نہ پریشان ہوئے، تو نہ دکھی ہوئے، میں تجھے غم زدہ دیکھ نہیں سکتا. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کیسے اپنی یہ ساری جو اللہ نے تفصیل بتائی ہے، یہ اصل میں اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے کہ میرا محبوب یہ نہ کہے کہ پہلی قومیں تباہ ہو گئی تھی تو میری قوم کا کیا بنے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا سینہ بالکل بھی تنگ نہ کریں ان کے مکر و فریب. دیکھیں مکر و فریب مما یمکرون، اللہ کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ مکر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہمارے باوجدہ لاؤ، ہاں جی فرشتے دکھاؤ. اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دیں ان کے مکروں میں. اللہ کہتا ہے کہ یہ پھر مجھے پتا ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ کو رنج ہوتا ہے، آپ دکھی ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان کو چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں یہ کیا کچھ آپ سے کہیں گے. کبھی کہیں گے ہاں پھر عذاب لے آؤ نا اگر تم سچے ہو. تو کل اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے آپ ان سے کہہ دیں کچھ دور نہیں اس عذاب کا، جلد ہی وہ عذاب بھی آ جائے گا جس کو تم مانگ رہے ہو. اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ مانگنی تھی تو رحمت مانگنی تھی، تم عذاب مانگ رہے. کیسی بد نصیبی ہے کہ عذاب تو آئے گا ہی. اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے مہلت دی تھی یہ تو میں نے اطاعت کے لیے دی ہوئی تھی، یہ تو میں نے طہارت حشیت کے لیے دی تھی، اور تم عذاب مانگنے میں مہلت ضائع کر رہے ہو. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے 73 آیت میں؟ اللہ خود ہی کہہ رہا ہے وَإِنَّ رَبَّكَ، اور اگر آپ کے رب کا، اگر آپ بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، یعنی جو آپ ان میں موجود ہے نا، اللہ یہ کہہ رہا ہے لذو فضل، آپ جو ان کے درمیان موجود ہے نا اور جو عذاب نہیں آ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان پر فضل فرمایا ہوا ہے، لیکن کیا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر کیسے کریں گے جب وہ اللہ کو ہی شکر نہیں کر رہے. جو لوگ اللہ کو ہی نہیں جانتے، مانتے، پہچانتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کیا جانیں گے، کیا پہچانیں گے ان کی رحمت کو. اللہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ اکثر لوگ شکر نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہم اللہ کے قہر اور عذاب اور غضب سے بچے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے انہیں شعور ہی نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے سب پتا ہے 75 آیت میں جو کچھ زمین آسمان میں ہے، بھلے وہ ان کے سینوں میں ہے یا کائنات میں ہے، اللہ کہتا ہے سب مجھے پتا ہے، سب لوہے محفوظ میں درج ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے 76 میں کہ یہ جو قرآن ہے، اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل والے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اللہ کہتا ہے سب کچھ بیان کر رہا ہے جس میں، لیکن وہ اختلاف جان بوجھ کے کرتے ہیں، حسد کی وجہ سے کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قرآن کیا ہے؟ اِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے. لیکن کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں کہا. دیکھیں یہ نوٹ کریں بات، اللہ نے یہ نہیں کہا ہدی رحمۃ للناس، نہیں. اللہ کو پتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اکثر لوگ تو ایمان ہی نہیں لاتے، اکثر لوگ تو شکر ہی نہیں کرتے.
اکثر لوگ تو اللہ کہہ رہے لا یشعرون، جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایمان اللہ کہہ رہا ہے پھر کس کے لیے یہ قرآن ہدایت ہوگا، کس کے لیے یہ قرآن رحمت ہوگا؟ جو تفکر تدبر، تفکر تزکیہ، ہدایت، تزکیہ کے آگے ہدایت۔ ہدایت جب ظاہر ہے جب آپ قرآن پر چلیں گے اور قرآن کا اتباع کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ رحمت، رحمت مصطفیٰ۔ تو یہ اللہ سمجھا رہا ہے اصل رحمت کے حقدار قرآن سے اور در مصطفیٰ سے کون ہے؟ مومنین۔ یہ نقطہ دیکھیں، اسی لیے دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے حریص علیکم بالمومنین، قرآن بھی مومنین سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مومنین سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ بھی مومنین کو کے ساتھ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نقطوں سے نقطے ملتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ بے شک اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کو پھر تسلی دے رہا ہے۔ پھر دیکھیں اللہ اپنے محبوب کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، کیا؟ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ آپ سوچیں جب کوئی آپ کو برا بھلا کہے، آپ کو کہتے ہیں نا جٹلائے، ہر بات میں آپ کو کہے تو ہی غلط ہے، تو ہی غلط ہے، اور کوئی آپ کو کہہ دے کوئی بات نہیں، فتوکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، انک علی الحق المبین، آپ ٹھیک ہیں۔ تو بندے کے دل کو کتنی تسلی ہو جاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو مجھے کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سب مجھے برا کہہ رہے ہیں، غلط کہہ رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاروں طرف سے کافرین، منکرین، منافقین جب زبان درازی کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے، ایسے میں اللہ چپکے سے کیا کہتا تھا اپنے محبوب کو؟ فتوکل علی اللہ، تسی میرے ال دھیان رکھو نا، تسی حق دے ہو، میں جانتا ہوں، حق المبین۔ اور اللہ نے پیچھے کہا ہے کہ یہ قرآن اسی لیے میں نے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے کہ میں تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے اپنے محبوب کو ہلکے ہلکے تسلیاں دیتا ہوں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ قرآن ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اصل میں رحمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپس کی بات چیت، ملاقات ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے، دھیرے دھیرے میرا محبوب ہمت نہ چھوڑنا، حوصلہ رکھنا۔ تو یہ قرآن جو ہے نا یہ اصل میں اللہ اور رسول اللہ کا، میں آپ کو بتاؤں، یہ ڈائلاگ ہے، مکالمہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسے کیسے تسلیاں دی، کیسے کیسے ہمتیں دی، کیسے کیسے ہدایت دی، کیسے کیسے رستہ دکھایا، کیسے کیسے اپنے محبوب کو دل نشین، دل ربا خطابات سے پکارا۔ تو پورا قرآن کیا ہے؟ ثنائے مصطفیٰ۔ پورا قرآن کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ۔ پورا قرآن کیا بتاتا ہے؟ رضائے مصطفیٰ۔ پورا قرآن کیا کہتا ہے؟ رب خود کہتا ہے وفائے مصطفیٰ۔ پورا قرآن ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اتباع مصطفیٰ۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت نمبر 80 میں کہ ہاں مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا، مردوں کو نہیں سنایا جا سکتا۔ وہ جو کافر ہیں جن کے دل بھی مردہ ہیں، وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، آگے ہی آیت 81 میں اللہ کہہ رہا ہے وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، 81 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دے سکتے ہیں، یہ تو دل کے اندھے ہوئے نا، کافر منافق ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تو انہی کو سناتے ہیں۔ سنتا کون ہے قرآن کو؟ کون قرآن کو سنتا ہے؟ الا من یؤمن، جو کہ ایمان لائے، بی آیاتنا، جو آیات کو اسی طرح مانے جیسے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، آیات کو دیکھ کے منہ نہ موڑے، آیات کو دیکھ کے روح گردانی نہ کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ جو ہے نا اصل میں سننے والے ہیں۔ جو دوسرے ہیں جو سنی انسنی کر دیتے ہیں، قرآن کو پڑھ کے بھلا دیتے ہیں، قرآن کو پڑھ کے نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ تو من کے اندھے ہیں اور ان کے دل مردہ ہیں۔ لیکن جو صحیح قرآن کو سنتے ہیں اور پھر اس کو تفکر تدبر تفقع پر لے کر جاتے ہیں، قرآن سے تزکیہ اور ہدایت لیتے ہیں، قرآن یہ فیصلہ کر رہا ہے فَهُمْ مُسْلِمُونَ،
اب آپ سوچیں یہاں سے مسلمان کا درجہ شروع ہوتا ہے ابھی. اب آپ مجھے بتائیں زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. قرآن کو سمجھے بغیر، قرآن سے ہدایت اور تزکیہ لیے بغیر آپ 1000 بار بھی کلمہ پڑھ کے رکھ دیں گے نا، آپ مسلمان نہیں ہونے والے. یہ دیکھیں یہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ مسلمان وہ ہے فَهُمْ مسلمون. اللہ نے بات کہاں ختم کی ہے؟ مسلمان وہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں یؤمنُ بِآیاتِنَا، جو ان آیات پر ایمان لایا. ایمان لایا مطلب یہ نہیں ہوتی ہاں میں منیا سارا. ایمان لایا کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے ایک ایک آیت، جس طرح میں آپ کے ساتھ چل رہی ہوں، میں نے ایک ایک آیت میں اقرا کے بعد تفکر، تدبر، تفقہ، تزکیہ اور پھر اس سے اپنا تصفیہ، من صاف کیا اور پھر میں نے اس سے ہدایت لی. ایک ایک آیت سے میں نے پھر اس کا اتباع کیا. جب آپ یہ کریں گے نا پھر آپ بنیں گے مسلم. اب آپ سوچیں آپ کیا ہیں، یہاں سے آپ سوچیں. یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوتی ہوں. آپ کو چاہے برا لگے کہ ہم تو مسلم ہیں جی شروع سے بچپن سے کلمے. بات یہ بھی نہیں ہے کہ میں اذانہ بڑیاں سنیا نے، میں کلمے بڑے پڑھے نے، میں قرآن بڑے پڑھے. بات یہاں نہیں اللہ نے ختم کرنی. اللہ نے کہنا ہے میں نے تجھے 60-70 سال کی زندگی دی تھی نا تو قرآن کی آیتیں تھی 6666 ہیں اور تیری زندگی تھی 60-70 سال. یہ میں نے تجھے زندگی اس لیے دی تھی کہ تو ان آیتیں سے گزرے. تو لوگوں کی باتوں سے گزر رہا ہے، تو دنیا کی چاہتوں سے گزر رہا ہے، تو آیتوں سے گزرا ہی نہیں. تو مسلمان ہوا ہی نہیں ابھی. تو آپ سمجھ رہے ہیں تو صرف نام کا مسلم بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو کال و حال کا مسلم نہیں ہے، صرف کال کا زبانی کال کا مسلم ہے. تو حال کا مسلم ابھی نہیں ہوا. تو یہاں سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں ظلمت سے نکلو، جہالت سے نکلو، غفلت سے نکلو، منافقت سے نکلو، اور کیا فساد سے نکلو، اور کیا مجرمین سے نکلو. اگر ہم غافلین ہیں، جاہلین ہیں، ظالمین ہیں، منافقین ہیں، فاسقین ہیں، مجرمین ہیں تو پیچھے آپ حال پڑھ کے آئے نا یہ اللہ نے ایسی قومیں ساری تباہ کر دی. اور جب اللہ تباہ کرتا ہے آگے اللہ کہتا ہے فاسقین تھے، مجرمین تھے، جاہلین تھے، ظالمین تھے. پڑھتے آ رہے ہیں نا آپ. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بتاؤں مسلمان کون ہوتا ہے. وہ جو تباہ ہوئے تھے نا وہ تو مسلمان بھی نہیں تھے. ہم کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس زوم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نمازاں پڑھی ہیں تو میں مسلمان، میں روزے رکھے تھے میں مسلمان. آپ مسلمان میں آپ کو بتاؤں ہو نہیں سکتے جب تک آیات پر آپ نے عمل نہیں کیا. کیونکہ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہی. میں تو آپ کو صرف سمجھا رہی ہوں. اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ یہاں سے آپ دیکھ لیں. مسلم وہ ہوتا ہے، یہی تو میں نے آپ سے کہا تھا، مسلم وہ ہوتا ہے مسلم اسلم یسلم، سلامتی والا، سراپا سلامتی، جس کا سر تپا سلامتی، جو خیر ہی خیر ہوتا ہے. کوئی بھلے اس کا نقصان بھی کر کے چلا جائے نا وہ اس کے پیچھے نہیں جاتا، وہ اللہ کے سپرد. توکل اللہ، یہ اللہ نے اپنے محبوب کو پیچھے کیا کہا ہے کہ تکلیف ہو جتنی مرضی ہو فتوکل اللہ. اور کیا ولا تحزن، غم نہیں کرنا، اللہ پر توکل کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے. لیکن ہم یہی تو نہیں کرتے. اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مسلم ہی نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہم ظالم ہیں، کبھی ہم جاہل ہوتے ہیں، کبھی ہم غافل ہوتے ہیں، کبھی ہم منافق ہوتے ہیں، کبھی ہم فاسق ہوتے ہیں، کبھی ہم مجرم ہوتے ہیں. مسلم تو ہم ہوتے ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں لگا. ٹائم کس طرح لگنا ہے؟ جو بندہ اتنا جابیں، جس کے پاس اتنی جابیں ہوں، صبح کو وہ اٹھے تو وہ جاہل ہے، دوپہر کو وہ اٹھے تو ظالم ہے، شام کو وہ اٹھے تو غافل ہے، سونے تک منافق ہے، اور پھر مجرم ہے، پھر فاسق ہے. مسلم کب بنے گا وہ؟ نو ٹائم فار دیٹ، نو اسپیس فار دیٹ. اب سمجھ رہے ہیں یہ ہے شیطان کا مکر، جس کو میں کہتی ہوں مکر جکڑ، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ہے اکڑ. اور پھر ہم کہتے ہیں جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، سحر. اسی طرح زندگی گزر جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے اللہ لگا دیتا ہے مہر، اور پھر آگے آ جاتی ہے قبر،
پھر آگے تھے دائم قہر. سوچیں کدھر جا رہے ہیں آپ. یہی تو میں کہہ رہی تھی, میں نے آپ کو نیند کیوں شروع میں کرواتی ہوں, اپنی زندگی کی سمت کا تعین کریں. یہ کیوں میں کہتی ہوں, اس وجہ سے کہہ رہی ہوتی ہوں سمت کا تعین کریں, مسلم ہی بن جاؤ. دیکھیں یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے تھے, اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے, دنیا سے جانا مسلم, کم از کم مسلم ہونا. بیسک لیول ریکوائرمنٹ کیا ہے, مسلم. اور مسلم آپ اور میں کیسے بنیں گے, جب ہم ایک ایک آیت سے جیسے ہم ایک دوسرے کی ایک ایک بات سنتے ہیں نا, دھیان سے سنتے ہیں. اگر میں آپ کی بات نہ سنوں تو آپ کہیں گے لے یہ تو جو نہیں کر رہی, یہ تو مجھے کوئی سمجھتی نہیں, میری غلطی سنتی ہی نہیں. آپ کو کتنا غصہ لگے, اللہ کو بھی غصہ لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں. پھر اللہ تعالیٰ بیماریاں بھیجتا ہے ہمارے اوپر, پھر اللہ یادداشت لے جاتا ہے, پھر اللہ طاقت لے جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تو نہیں نا میری طرف آنا, میں تجھے اس قابل چھوڑنا بھی نہیں ہے. پھر اللہ ہمیں استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ جو بیماریاں آتی ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں حقیقت ان کی کیا ہے, یہ ساری اللہ کا غضب ہوتا ہے, پھر اللہ کا قہر ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اتنی میں نے تجھے زندگی دی تھی, یہ آیتیں میں نے کہا تھا تو چل چل کے آ جا, تو گلی راہ لئی نہیں, تو راہ پہ آئی نہیں, پھر فائدہ کی تیری زندگی کا. پھر اللہ کہتا ہے چلو بھیجو بیماریاں, اس کو بھیجو, اس کے جسم کو کر دو ختم, گلنا شروع ہو جائے, پھر اسی میں روتا رہے, ہائے بیماری ہائے درد. کاش تو آیتوں کے لیے رویا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کاش تو میری آیتوں کے لیے تڑپا ہوتا تو آج بیماریوں میں نہ رو رہا ہوتا. یہ بات نوٹ کر کے دیکھیں آپ کبھی. جو لوگ قرآن کے اندر ہوتے ہیں نا فنا, پھر اللہ تعالیٰ انہیں فتنوں سے لیتا ہے بچا, ہر طرح کے فتنوں سے اللہ بچا کے انہیں اپنا بنا کے رکھتا ہے اور انہیں اپنی رضا تک لے کے جاتا ہے. یہ میں نے پورے قرآن سے میں نے یہ سیکھی ہے بات. بھلے کیسی آزمائشیں آئیں, آپ دیکھ لیں کتنے انبیاء پر اللہ نے قصے سنائے ہیں, کیسی کیسی آزمائشیں آئیں, لیکن نہ وہ گرے, نہ وہ بہکے, نہ وہ بھٹکے, نہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیف آنے دی, بچا کے اللہ لے گیا. تو یہ باتیں ذرا غور کرنے کی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, کیا کہ یہ جو لوگ ہیں جو نہیں مان رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت جب آئے گی تو پھر یہ دیکھ لیں گے نزدیک, زمین سے ایک جانور نکلے گا جو ان سے گفتگو کرے گا. یہ تو بڑی بڑی نشانیاں جب آئیں گی تب آئیں گی. اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ لوگ, اللہ کہتا ہے جو نہیں مانتے پھر وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں گے, لیکن ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے یہ پھر کیا ہوگا کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے, کافروں کو اللہ کہتا ہے آگے آگے لے جایا جائے گا اور انہیں روکا جائے گا کہ کس کا تم انکار کیا کرتے تھے. تب جب وہ دیکھیں گے پھر وہ پچھتائیں گے. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ انہیں کہے گا کہ تم علم کے بغیر قرآن کے بارے میں لڑا کرتے تھے اور بحث کیا کرتے تھے, کیوں وقت ضائع کیا. مطلب یہ ہے قرآن پر بحث کرنے کی بجائے تم آیات پر عمل کرتے نا, ایمان حاصل کرتے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے تم تو اپنا وقت ہی ضائع کرتے رہے, اسی لیے پھر آخر پہ ایسے لوگ یعنی کہ عذاب کا شکار ہوں گے. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اور وَوَقَالْ قَوْلُ عَلَيْهِمْ, اللہ کہتا ہے میرا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہونا ہے. ظالموا, یہ نوٹ کریں, میں کہتی ہوں یہ پوائنٹ نوٹ کریں, ظالموا کتنی بار آیا. جو قوم ظالمین تھی وہ تباہ ہوئی, اور جو لوگ قرآن سے پرے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں نا, قرآن سے پرے ہو کے قرآن کو اپنے آپ سے دور کیا ہوا ہے, اللہ کہتا ہے بما ظلموا, یہ ظلم ہے. ہمیں شعور ہے, مجھے بتائیں آپ, ہمیں شعور ہے یہ ظلم ہے. ہم ساری زندگی کے ظالم بنے بیٹھے, کھا پی رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کیا بات ہے, وہی بڑا فضل ہے اللہ کا. پیچھے سورۃ بقرہ میں یاد ہے اللہ کہتا ہے میں مذاق کرتا ہوں کہ نہ تو میرے حکم پہ عمل کر رہا ہے, میں تیرے منہ پہ نعمتیں ماری جا رہا ہوں, جا کھا لے پی لے, جانوراں کی طرح چل لے. اور آخر ہوگا کیا, دائم عذاب. آج چل لے نا, پھر تجھے پھیرنے والا عذاب کوئی بھی نہیں تیرے سے ہوگا. اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں ظلم کیا کرتے تھے. سب سے بڑا ظلم تو تم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ قرآن کو تم نے ایک مردہ کتاب, مردہ سمجھ کے تم نے لپیٹ کے رکھا ہوا تھا, اور تم نے قرآن کو اپنی زندگی کے گرد نہیں لپیٹا تھا کہ میں زندگی قرآن کے مطابق گزاروں. قرآن سے اپنی زندگی کو نہ لپیٹا, تم نے قرآن کو لپیٹ کے پرے رکھ دیا.
یہ ظلم ہے جس کا ہمیں کوئی بھی پتہ شعور نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں میں پڑھ پڑھ ثواب کما رہا ہوں. پڑھ پڑھ ثواب نہیں کماتے. قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ منافق ہوتے ہیں، جن کا قرآن پر عمل نہیں ہوتا نا، قرآن اسی پڑھنے والے پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور جھوٹے پر بھی لعنت کر رہا ہوتا ہے کہ تیرا عمل تو ہے نہیں تو تو پڑھ کیا رہا ہے، عمل تو نے کرنا نہیں. تو قرآن اسی بندے پر کہتے ہیں لعنت بھی کر رہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے کہ تم ظلم کرتے رہے تو وہ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے. آج قرآن بول رہا ہے نا، تو آج قرآن کی بولی سن لو، ورنہ کل کو آپ کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ سوچیں ہم کتنی جہالت میں پڑے ہوئے ہیں کہ نہیں. دنیا کی فکریں، ادھر ادھر کی فکریں، فنا کی فکریں، اس کی فکریں، اس کی فکریں. جو اصل فکر کرنے کی چیز تھی اللہ کی آیات کی فکریں، اللہ کے احکام کی فکریں، اللہ کے پیغام کی فکریں، جو اللہ تعالیٰ نے جنت کی باتیں بتائی ہیں، ادھر ہم توجہ دیتے. ہم نے دنیا کی طرف سارا کچھ اپنا لگایا ہوا، اور یہ ظلم ہے جو ہم نے کمایا ہوا ہے. اللہ جہنم سے ہمیں ڈراتا ہے اور ہم دنیا سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ یہی تو ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں انجانے میں، اور خود ہی اس سے بے خبر ہیں. بے خبر ہمیں کس نے رکھا ہوا؟ ایک تیسی ظالم سا، ایک اندر نفس ظالم. ایک نفس ظالم، وہ تو شیطان ظالم. اس لیے ہمارا کخ ہے ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ شعور ہی نہیں. وہ جانوروں کی طرح چر چور کے زندگی گزار رہے ہیں، اب بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ یعنی اتنا بھی شعور نہیں اللہ کے اندر تو کہ اگر میری قرآن کی جو کتاب ہے اگر وہ نہیں نظر آ رہی تو میری کائنات کی کتاب تو نظر آ رہی کہ نہیں؟ کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی آرام کریں. اللہ کہتا ہے دن بنایا. یہ کس نے تمہیں اتنی سہولتیں، یہ تمہارے لیے بندوبست کس نے کیے ہوئے ہیں؟ لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. بھائی ایمان ہو تو کوئی نشانی باہر نظر آئے نا. مسئلہ تو یہ ہے جب ایمان ہی پلے نہیں ہے تو ہم ایسے ہی پاگلوں چاہلوں کی طرح جانوروں کی طرح چر چور کے سو جائیں گے، پھر صبح اور چرنے کے لیے اٹھ جائیں گے. یہ زندگی ہم نے بنائی ہوئی، کوئی سمت نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی منزل نہیں، کوئی مقصد نہیں. ہے کوئی راستہ کہ صراط المستقیم؟ ہے کوئی سمت دائیں ہاتھ والے میں نے چلنا ہے، میں نے متقین مومنین صالحین، کوئی ہے سمت کا تعین؟ آپ بتائیں کوئی ہے کہ میرا راہبر بارگاہ مصطفیٰ میری منزل رضائے خدا؟ کوئی بھی نہیں ہمیں تعین کیا ہوا، اور زندگی آدھے سے زیادہ گزر گئی. کس میں گزری؟ جہالت میں، غفلت میں، ظلمت میں، منافقت. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کا مال ملا ہوا ہے تو میں خوش نصیب ہوں. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں ابھی بھی وقت ہے. پردے ہٹا لو، فنا کی فکریں چھوڑو، ورنہ فنا میں فنا ہو جاؤ گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بقا کی فکر، یہ اللہ بقا کی فکریں ہمیں دے رہا ہے. میری فکر کرو، اللہ کہہ رہا ہے میری رضا کی فکر کرو، میرے محبوب کی اتباع کی فکر کرو، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ کی اتباع اللہ بھی چاہتا ہے. پیچھے آپ کو یاد ہے نا آیت میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی سورۃ طٰہٰ میں. اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. تو ہمیں بھی کس کو راضی کرنا چاہیے؟ جس کو رب راضی کر رہا ہے. کامن سینس کی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے کیڑا مشکل ہے سمجھنا. اسی لیے اللہ کہیں کہیں نا ہمارے لیے نقطے چھوڑتا ہے کہ یہاں نقطے سے تمہیں راز معلوم ہو جائے گا. لیکن ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آیا نقطہ. نقطہ کیا، ہمیں تو پوری آیت نہیں نظر آتی. نقطہ کہاں نظر آئے گا؟ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ نقطہ تو ان کو نظر آئے جو غور و فکر تدبر تفکر کر رہے ہیں. نقطے تو ان کو نظر آتے ہیں، ہمیں تو آیتیں نہیں نظر آتی سامنے. ہم تو ایسے گزر جاتے ہیں، اندھے نہیں ہوتے، اندھوں کی طرح پڑے ہوتے ہیں. کوئی معنی نہیں، کوئی مفہوم نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی فہم نہیں، کوئی ادراک نہیں، کوئی نور نہیں. اندھوں کی طرح ہم نے قرآن پڑھا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں اب تک آپ کو پتہ ہے کبھی آپ نے اللہ کے لہجے نوٹ کیے؟ یہاں کیا لہجہ ہے، یہاں کیا لہجہ ہے، یہاں کیا انداز ہے، یہاں غصہ ہے کہ یہاں حکمت ہے کہ یہاں خطاب ہے؟ کبھی پتہ چلا؟ نہ. ایسے پڑھ کے گزر جائیں گے بس. کہتے ہیں نا ختم کال، جیسے روبوٹ نہیں ہوتا، فیلنگ لیس. حالانکہ سارے قرآن میں اللہ نے احساسات، جذبات، پیغامات، آیات، احکامات
مختلف موتی اللہ نے بکھیرے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھتے ہوئے، ان کو لیتے ہوئے، ان سے اپنا دامن بھرتے ہوئے ہو. لیکن ہم نے کسی چیز سے اپنا دامن نہیں بھرا، کیونکہ ہمارا دامن تو دنیا کی خواہشات سے اور محبتوں سے بھرا اور دنیا کے غموں سے لتڑا ہوا ہے. ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے کہ قرآن کے نور کے موتیوں سے اپنے من کو منور کریں. تو میں کہتی ہوں ابھی بھی آپ خوش نصیب ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے، قیامت کیا، ہماری موت سے پہلے ابھی بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت جلد اللہ کہہ رہا ہے سور پھونکا جائے گا. سور پھونکا جانا یہ نہ سمجھیں کہ وہ قیامت آئے گی تو ہم نے تو ہونا ہی نہیں. اکثر لوگوں کو میں یہ بھی جاہلیت کی باتیں کہتے ہوئے سنتی ہوں، ہم نے تو نہیں ہونا تب تک. بھائی آپ کی قیامت کیا ہے؟ جب فرشتے آ جائیں گے آپ کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے آگے، جب ڈاکٹر جواب دے دے گا نا، وہ آپ کی قیامت ہی ہے. اور کہڑی قیامت تسی ویکھنی؟ جب کان سائیں سائیں کریں گے، جب دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، یہی تو قیامت ہے. کبھی آپ وہ قیامت کا نقشہ پڑھیں نا جہاں پہ اللہ نے کھینچا ہوا ہے، سورت جو پیچھے آگے 30 پارے میں آئیں گی، وہ نقشہ دیکھیں اور اپنی حالت دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا بندے کے اندر بھی قیامت برپا ہوتی ہے. پورے بدن کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے. جس کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ادھر سے کان بند، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، سب کچھ بے بس، ہر چیز بے بس. اللہ کہتا ہے یہی تو قیامت ہے، اور قیامت کی ہونی ہے. لیکن چونکہ ہمیں فہم نہیں ہے اس لیے ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ سور پھونکا جائے گا. سور پھونکا جائے گا، جب ڈاکٹر جواب دے دیں گے نا کچھ نہیں ہو سکتا، تو سور پھونک دیا نا، آگے کی ایک موت ہوتا ہے کہ نہیں. لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے سور پھونکا جا چکا ہے، ہم پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی ہلے بھی مشیناں تے لاؤ، یہ بندہ بچاؤ. ایمان نہ بچاؤ، بندہ بچاؤ. بس ایمان تو پتا کوئی نہیں. اصل جو چیز ہے وہ بچانے کا پتا نہیں ہے، بندہ بچاؤ. میں کہتی ہوں کاش ایمان بچایا ہوتا تو آج فکر نہ ہوتی کہ بندہ بچاؤ، بلکہ ہونا تھا کہ رحمان سے تعلق بچاؤ. اللہ کہتا ہے سور پھونکا جائے گا تو وہ سب گھبرا جائیں گے. گھبراتا کون ہے موت سے؟ آئے میں کیوں مرا، میرے دشمن مرن. ہم تو موت کا نام نہیں سننا چاہتے، ہے کہ نہیں ایسی بات؟ حالانکہ پتہ ہے سارے ہمارے باؤ اجداد چلے گئے، دادی چلی گئی، نانی چلی گئی، خاندان والے چلے گئے، پھر بھی ہم پتہ نہیں کس چیز نے، میں کہتی ہوں ہمیں کہاں کس چیز نے دھوکہ دیا ہوا، یہ نہیں سمجھ آتی ہے. آگے پیچھے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی بے حس. تو یہ بے حسی جو ہے نا، یہ نفس اور شیطان کے مکر ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب سور پھونکا جائے گا پھر گھبرا جائیں گے. گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی جو دماغ میں چل رہا تھا ہائے میں تو لے بھی کرنا سی، جو دل میں ہے ہائے میرے تو بڑے پیسے سن، میرے تو بڑے بینک بیلنس سی. یہ میں آپ کو اندرونی قیامت بتا رہی ہوں. ایک بیرونی قیامت ہوگی نا، وہ تو آپ نے نہیں دیکھنی. میں آپ کو اندرونی آپ کی قیامت کا نقشہ بتا رہی ہوں. تو دماغ میں اللہ کہتا ہے چل رہا ہوگا نا، میں تو بڑا لے پلان بنانے سن. اور جو زمین میں ہے اللہ کہہ رہا ہے جو دل میں اس نے رکھا ہوگا، مگر جنہیں اللہ چاہے گا نہیں گھبرائیں گے. یہ دیکھیں آپ، جو مومن ہوتا ہے، جو پہلے ہی تیاری میں ہوتا ہے، مجاہدہ نفس کشی میں ہوتا ہے، اسے تو پتہ ہوتا ہے، اسے تو پتہ ہوتا ہے کیا اس کا سفر تو کب کا شروع تھا، دلگیری کا، سادگی کا، عاجزی کا، فقیری کا، زاری کا، اسیری کا اور حضوری بارگاہ مصطفیٰ کا. اس کو پتہ ہے اب میری حاضری ہے. اس پہ تو وجد، اس کی روح پہ تو وجد طاری ہوتا ہے. وہ نہیں گھبراتا، وہ تو وجد میں ہوتا ہے. وہ تو شوق سے، شوق ملاقات میں کہہ رہا ہوتا ہے پردے ہٹیں گے جلوہ نصیب ہوگا. اس نے تو زندگی گزاری ہی اس لیے تھی کہ کب میری ملاقات کا وقت آئے گا. وہ تو کہتا ہے بالحق کی رفیق الاعلیٰ کہ مجھے تمہیں اپنے رفیق الاعلیٰ، اپنے محبوب رب سے ملا دو. وہ تو فرشتوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میرے رفیق اعلیٰ سے، میرے دوست سے ملا دو. ڈر نہیں رہے تھے، فرشتے سے کہہ رہے تھے ہاں مجھے میرے دوست سے ملا دو، میرا دوست بے قرار ہے اور میں تیار ہوں. یہ ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے وہ نہیں گھبراتے. الا من شاء اللہ. آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما جو الا من شاء اللہ والے ہوں، جو موت کے وقت
سکون کی حالت میں، اور جنہیں اللہ کی بارگاہ سے سلام پیش کیا جاتا ہو، سلام من رب رحیم کی انہیں صدائیں آتی ہوں، کان میں فرشتے آ کے کہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ سن کے روح پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، روح پھڑکنے لگ جاتی ہے جو مومن ہوتے ہیں نا، اور وہ ایسے نکلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم نل کھولو نا تو پانی نکلتا ہے، اتنی تیزی سے اس کی روح اللہ کی بارگاہ میں وجد کرتی ہوئی پرواز کر جاتی ہے، اور آگے جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہماری منزل ہے، اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب اس کی بارگاہ میں عاجزی، یہ دیکھیں عاجزی، زاری، فقیری، عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ آج عاجزی کر لو تاکہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاؤ، ورنہ کل کو ہر کوئی عاجزی کرتا ہوا جائے گا۔ تو پتہ جب تکے پڑنے ہیں نا، گھسیٹ کے جب فرشتے لے کے جائیں گے تب کوئی چارہ نہیں ہونا، عاجزی کر ہی لینی ہے، ان سے کچھ بس ہی نہیں۔ عاجزی اللہ وہ قبول کرتا ہے جو ہم آج کریں گے، صحت کی حالت میں عاجزی کریں، صحت کی حالت میں ہم مجاہدہ کریں، اللہ کی طرف جائیں، کیونکہ اللہ کی طرف لے جایا تو جائے گا، ایسی بات ہے کہ نہیں، جانا تو ہے۔ کوئی بندہ کی جرت ہے موت کا فرشتہ آ کے میرے کو ٹائم نہیں، جب اسے دبوچنا ہے نا تو لگ پتہ جانے، پھر نہ کوئی بچہ یاد رہنا ہے نہ کوئی بندہ یاد رہنا ہے، اللہ ہی اللہ ہونا۔ اللہ یہی تو بتا رہا ہے، آج میری طرف آنے کی راہ لے لو، مجاہدہ کر لو، آج تیاری کر لو، عاجزی کر لو، زاری کر لو، تاکہ تم عزت سے میری بارگاہ میں، ذلت سے نہیں عزت سے تمہیں لے جایا جائے، عزت سے فرشتے آ کے کہیں کہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے، اے رب تمہیں سلام بھیج رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے، اے انسانوں تو پہاڑوں کو دیکھو گے اس وقت جب قیامت آئے گی، تم دیکھو گے کہ یہ جمے ہوئے ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے ہماری دماغی حالت بتا رہا ہے کہ جو تمہارے جوڑ ہیں، جوڑ درد کریں گے، رواں اس وقت درد کرے گا جب موت کا وقت قریب آئے گا۔ آپ کو تو اندازہ ہی نہیں، جو بندے جس کی موت کا وقت قریب آتا ہے وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں سورۃ یاسین بیٹھ کے پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ کچھ اس کے لیے آسانی، کیونکہ ایک ایک روئیں سے آپ کو پتہ ہے پور سے روح کو کھینچا جاتا ہے، روئیں سے کھینچا جاتا ہے روح کو، اور اس کا کھینچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیسے ریشمی کپڑا، آپ نے مثال دے کے سمجھایا، جیسے ریشمی کپڑا تم کانٹوں پہ ڈال دو نا، آپ سوچیں ذرا تصور میں کہ ایک باریک ریشمی کپڑا ہو، آپ اس کو جاڑیوں پر کانٹوں کے اوپر ڈال کے جب کھینچیں گے تو اس کپڑے کا کیا حشر ہوگا؟ یہ حشر ہوتا ہے اس بندے کا جس کی روح بدن سے نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اڑا دیا جائے گا جو بھی اس کا دماغ، ذہن، حواس، کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ تو اندرونی قیامت، اب بیرونی قیامت اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کی کارگری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ سب کاموں سے باخبر ہے، اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گے تو پھر انجام تو ایسا ہی ہوگا، پھر بڑی مشکل سے تیری موت جان نکلے گی۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جو شخص اس دن نیکی لے کے آئے گا حشر کے دن اسے بہتر جزا ہوگی، اور وہ جو نیکی لے کر آئے گا، یہ نقطہ نوٹ کریں آپ، اللہ نے یہ نہیں کہا نیکی کر کے آئے گا، یہ فرق ہے۔ نیکیاں تو ہم بتھیریاں کرتے ہیں پھر روڈ بھی دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر نیکی کی ادھر چگلیاں کر دی، اللہ خیر کرے صاحب برابر کھاتا حالی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسنہ، جو اپنی نیکی کو بچا کے رکھے گا۔ ہم تو کہاں بچاتے ہیں، ہم تو فٹافٹ ہاتھوں ہاتھ دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو بھی للہ نیکیاں بانٹ رہے ہیں دنیا میں، اتنے صحیح ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو بچا کر میری بارگاہ تک لے آیا۔ اور یہ آسان کام ہے نہ، پیچھے نفس، شیطان اور دنیا اور پھر رسمیں رواجیں، یہ ساری چیزیں آپ کی نیکی کو بچنے
نہیں دیں گی۔ تو نیکی کرنا میں آپ کو بتاؤں آسان ہے، نیکی بچانا اور پھر اللہ کی بارگاہ تک پہنچانا یہ سب سے مشکل کام، کیونکہ شیطان اینڈ تک آپ کا پیچھا کرے گا کہ نیکی کر کے جاوے کتنے، شیطان کہتا ہے شیطان اینڈ تک آپ کے موت تک شیطان پیچھے آتا ہے کہ جو نیکی نے کوئی کمائی ہے کتنے چھپائی ہے، بس ساری روڑ کے دی کمائی اس کو پیجا حالی کر کے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک بھی تم نیکی لے کر آؤ گے تو میں تمہیں اس سے بہتر جزا دوں گا، اور اللہ کہہ رہا ہے اس دن میں تمہیں حشر کے دن یعنی تمہیں گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھوں گا۔ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو ایسے لوگ جو مومن ہیں، جو ایمان کی فکر کرتے رہے ساری زندگی، جنہوں نے اپنی جان کی فکر بھی نہیں کی، آپ مجھے بتائیں ہے کوئی ہم میں ایسا جو جان کی فکر نہ کرے، ایمان کی فکر کرے، جو دنیا کی فکر، خاندان کی فکر نہ کرے، رحمان کی فکر کرے۔ ہم تو جیتے مرتے جان کے لیے یا خاندان کے لیے؟ اللہ کہہ رہا ہے نیکیاں ان کی پہنچیں گی سکون میں، حشر کے دن وہ ہوں گے جو رحمان کی فکر کرتے ہیں اور ایمان کی فکر کرتے ہیں۔ پھر حشر کے دن وہ آرام سکون سے ہوں گے، لیکن جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کے منہ آگ میں اوندے منہ۔ اللہ کہتا ہے کہ دنیا میں تم اوندے رہے تھے نا، نہ عقل استعمال کی تھی، نہ دماغ استعمال کیتا، دنیا سے بڑا کیتا، سیدھے راہ نہ پیا تو۔ اللہ کہہ رہا ہے سیدھی راہ نہ تو استعمال کیتا عقل اور دماغ، تو پھر آج میں تجھے نا الٹا ہی، جس طرح تو دنیا میں چل رہا تھا نا، ہر کام پٹھا، عقل پٹھی، مت پٹھی، رستہ پٹھا، گلاں پٹھیاں۔ اللہ کہہ رہا ہے اچھا پھر انہوں پٹھا ہی پاؤ، پھر ان جہنم میں بھی اوندے منہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کو گراؤ، وہی بدلہ، دیکھیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تو دنیا میں کرتا رہا۔ یہ اوندا منہ اللہ نے تو نہیں کیا اس کو، اللہ کہتا ہے تو دنیا میں خود اوندا تھا، قرآن تیرے سامنے تھا، رحمان کا رستہ تیرے سامنے تھا، میرے رسول کا فرمان تیرے سامنے تھا، پر تو پیچھے خاندان کے تھا، تو پیچھے اولادوں کے، رسموں کے، رواجوں کے، تو الٹا جا رہا تھا نا، تو پھر آپ اوندا ہی، اللہ کہتا ہے اس کو جہنم میں پھینکو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ آپ ان سے فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، اس شہر مکہ کے رب کی، یہ نوٹ کریں آپ، اعبدوا رب۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو مکے میں ہو رہے وہ کریں جی، اللہ نے یہ نہیں کہا مکے کی پوجا کرو، اللہ نے کہا ہے رب کی پوجا کرو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں سعودیہ کے ساتھ روزے رکھو، سعودیہ جو کر رہا ہے وہ کرو، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے تو نہیں کہا کہ میرے مکہ کی پوجا کرو، نہیں، ربا اللہ کہہ رہا ہے میرے احکام، میری آیات، میرے پیغام، میری حدود کو مانو، مکے کو نہیں میں کہہ رہا، میرے رب کے۔ یہی تو ہم غلطی کر رہے ہیں، ہم مکہ شہر کے پیچھے جا رہے ہیں، جو رب ہے مکے کا اس کے قرآن کے پیچھے اور اس کے رسول کے پیچھے نہیں۔ یہ ہے گمراہی جو سعودیہ میں ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اور لوگ اسی نام پہ گمراہ ہوتے ہیں کہ سعودی عرب کو فالو کرو، سعودی عرب کو فالو کرو، کہتے ہیں کہ نہیں؟ سعودی عرب کو کیوں فالو کرو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے سعودی عرب کو، اس آیت میں کہتی ہوں اس آیت کو نوٹ کریں، اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے سعودی عرب کو نہ فالو کرو، سعودی عرب کے رب کو فالو کرو، کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ ربا ہاذہ البلدۃ الذی، اللہ کہہ رہا ہے اس شہر کے رب کی عبادت کرو جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے رب کی تم پیروی کرو، اطاعت کرو تاکہ تم بھی عزت والے بن جاؤ، اور ہر اس چیز، اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز اسی کی ملک ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں فرما بردار۔ اب آپ دیکھیں 2 بار یہ لفظ آیا ہے، مسلمون پیچھے بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم رب کی، سعودیہ کے رب کی تم اطاعت کرو گے نا، انکونا من المسلمین، نوٹ کریں آپ، پھر اللہ کہہ رہا ہے تم بنو گے مسلمین۔ ہم تو سمجھتے ہیں ہم بیٹھے بٹھائے مسلمین بن جائیں گے، ادھر کلمہ پڑھا، ادھر میں بٹن دبایا، میں ہو گئی مسلمین، صبح اٹھی مومنین اپنا، ہم تو یہ سمجھتے ہوتے ہیں۔ اور مومنین کا ہم نے کیا وہ سمجھا ہوا ہے، آمنت باللہ و کتبی و رسولہ، میں تو بس یہ مجھے پتا آ جائے، معنی مجمل، معنی مفصل آ جائے تو میں مومن۔ میں آپ کو بتاؤں یہ زبانی دعویٰ ہے،
ایمان مجمل اور ایمان مفصل. اللہ کو زبانی دعویٰ نہیں، اللہ کو ایمانی، اللہ کو عملی، اللہ کو حقیقی دعویٰ چاہیے کہ اس دعوے کو اب عمل کر کے دکھاؤ. آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ قرآن پڑھ کر سناتا ہے. جس شخص نے ہدایت قبول کر لی، ابھی ہمارے لیے اللہ کہہ رہا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اپنے فائدے کے لیے راہ راست کی. اور جو پھر بھی بہکا رہا تو آپ فرما دیں میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں. اگر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تم اپنے انجام کے خود ذمہ دار ہوگے. آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. وہ عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لو. نشانیاں تو اس نے ہمیں دکھا دی ہیں کہ نہیں؟ قرآن کی صورت میں بھی اور باہر کائنات کی صورت میں بھی دونوں طرح کی نشانیاں اللہ نے ہمیں دکھا دی ہیں. تو اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ نشانیاں دکھا دے گا سو تم انہیں پہچان لو گے. تو جب تم اللہ کی نشانیاں پہچان لو تو پھر اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے مان بھی لو، مجھے بھی مان لو اور میری بھی مان لو. وما ربک بغافل عما تعملون، اللہ کہہ رہا ہے میں اس بات سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. آگے سورۃ القصص شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں تقریباً 8-9 انبیاء کے قصے سنا رہا ہے. وہی مختصر اللہ تعالیٰ جا رہا ہے اور جیسے کہتے ہیں نا ریمائنڈر اللہ تعالیٰ میں دے رہا ہے کہ دیکھو جیسی پہلی قوموں نے کیا، اپنے انبیاء کی تکذیب کی، تم وہ رستہ اختیار نہ کرنا تاکہ تمہارا انجام جو ہے وہ تباہی نہ ہو. اس لیے اللہ بار بار دیکھے ریمائنڈ کرواتا ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سین میم. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اپنی کتاب کی خود ہی گواہی دے رہا ہے. تلک آیات الکتاب المبین. پھر بھی دیکھیں اللہ اتنی گواہیاں دے رہا ہے، ہم پھر بھی نہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ قرآن سے تزکیہ لیتے ہیں، نہ قرآن سے ہدایت لیتے ہیں. اتنی بار اللہ نے کہا ہوا ہے یہ ہے روشن، یہ ہے مبین، یہ ہے نور، لیکن ہم تو نور کو دیکھیں تو نور نظر آئے نا. پھر ہم تو آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے نہ نور لیا، نہ تزکیہ لیا، نہ ہدایت لیا. اتنا مجھے رونا آتا ہے. دیکھیں سورت کے شروع میں اللہ کہہ رہا ہے تلک آیات الکتاب المبین، اس کتاب المبین، اس حق المبین کو ساتھ رکھنا تاکہ تم عدو المبین سے بچتے رہیں. ہم نے کہاں ساتھ رکھا ہوا؟ ہم نے تو اس کتاب کو اوپر چڑھا کے رکھا ہوا ہے یا بند کر کے لپیٹ کے کفن بنا کے رکھ دیا ہوا ہے. اس لیے عدو المبین جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ مکر کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے قہر تک پہنچا دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ روشن کتاب ہے، اس کی آیتیں روشن ہیں، اس پر پڑھو گے، تفکر تدبر کرو گے، تمہارا من روشن ہوگا. آج آپ چاہتے ہیں ہمارا من روشن ہو؟ قبر میں جائیں تو قبر روشن ہو، حشر میں جائیں تو چہرے روشن ہو. آج لے لیں نور. یہ نور اللہ نے دیکھیں، اللہ نے یہ دسترخوان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے. دیکھیں آج اللہ آپ کو طرح طرح کی آیتیں دکھا رہا ہے، نعمتیں دکھا رہا ہے. کچھ تو لے لو، کوئی تو لے لو. اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کا سودا لے لو، مومنین کا لے لو، محسنین کا لے لو، کوئی تو لے لو. اور اگر نہ لیا تو جہاں اللہ نے پیچھے بات ختم کی ہے پھر تم خود ہی اپنے انجام کے ذمہ دار ہوگے. اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں فنا کو چھوڑو، دنیا کی باتیں چھوڑو، رحمان کی باتیں دیکھو. اللہ سے زیادہ کسی کی پیاری باتیں ہیں؟ اب آپ سن رہے ہیں کتنا مزہ آتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا 2 گھنٹے کہاں گئے. اس لیے کہ یہ رحمان کی باتیں ہو رہی ہیں. رحمان کی باتیں نہ بندہ سنتے تھکتا ہے نہ سناتے تھکتا ہے، بلکہ اس سے بندے کو نور، سرور، شراب طہور. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں. سوچیں آپ اس وقت، آپ سوچیں اس قرآن کو ہم ہاتھ لگا رہے ہیں، جس قرآن کی ہم زیارت کر رہے ہیں، اس کا ایک سرا رحمان کے ہاتھ میں ہے. اور جب ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، آیات کو سمجھتے ہیں، تو وہاں سے پھر نور اور سرور اور شراب طہور اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہے.
اور وہ سکینہ بن کے ہمارے دلوں پر چھا رہی ہوتی ہے اور ہمیں کوئی دنیا کا غم کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے ایسے گزرتے ہیں جیسے 2 منٹ ہم بیٹھے تھے، ابھی بیٹھے ابھی اٹھ گئے، ابھی تو شراب طہور آنا شروع ہوئی تھی، ابھی تو سرور اور نور آنا شروع ہوا تھا اور ہم اٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ راز کی باتیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر، دیکھیں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کے حقیقت پر مبنی حال میں سے ان لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی اللہ محبوب کو غیب کی خبریں سنا رہا ہے۔ اور وہ ابھی کہتے ہیں رسول اللہ کو غیب نہیں پتا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں خود نتلو علیکا، اس سے زیادہ میں کہتی ہوں بے خبری کیا ہوگی؟ جو رسول کو کہہ رہے ہیں رسول بے خبر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے محبوب کو خود خبر دے رہا ہوں۔ اب رسول بے خبر ہے یا تم بے خبر ہو جو کہہ رہا ہے رسول کو کچھ پتا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نتلو علیکا من نبائی، ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں اے محبوب، آپ کو ہم، نتلو کا مطلب ہوتا ہے ہم آپ کو سنا رہے ہیں، علیکا آپ کو، من نبائی یہ خبریں موسیٰ کی جو پہلے ہو گئی ہوئی آپ سے۔ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ رسول بے خبر ہے؟ رسول کو غیب کا کچھ پتا نہیں، جس کو رب غیب بتائے آپ اس کو بے خبر کہہ رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں اس سے بڑی گمراہی کوئی ہو نہیں سکتی۔ اور یہی بات میں دوسروں کو کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں قرآن تو قرآن ہے نا، آج سے قرآن سنن جانے ہیں، یہ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر وہ آپ کو کیا، آپ کا ایمان ہی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے خود کہا ہے کہ یہی قرآن جب ظالم پڑھتے ہیں تو وہ خسارہ لیتے ہیں۔ یہ تو دیکھا کرو کہ آپ بیٹھے کس کے ساتھ ہوئے ہو۔ پیچھے آیت گزری ہے نا کہ بندہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، افسوس کرے گا، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کے افسوس کرے گا میرا وقت بھی ضائع ہوا، میرا ایمان بھی گیا، حاصل میں نے کچھ نہیں، ہاں کچھ حاصل نہ۔ اور سمجھ یہ رہے تھے قرآن سن رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، یہ تو دیکھو سنا کون رہا ہے۔ اگر سنانے والا ظالم ہے، اگر سنانے والا من کا جاہل ہے، غافل ہے، منافق ہے، تو وہ آپ کو بھی کچھ دے نہیں رہا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو آپ کو ملے گا نا وہ کسی ایمان والے سے، محسنین سے، صالحین سے، مخلصین سے ملتا ہے۔ یہ بھی آج سننے بات آپ سمجھتے ہیں جڑا قرآن کھول کے بیٹھا ہے انہوں پڑھنا ہوتا پیا یہی سانو دے رہا، بڑا کچھ دے رہا۔ ہر کوئی دینے والا بھی نہیں ہوتا، میں بتاؤں کچھ لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں اور چھیننے والے بھی ہوتے ہیں۔ کچھ جو سب سے بڑا جو لوٹنا ہے وہ تو ایمان کو ہی لوٹ کے لے گیا آپ کا۔ جو ایمان لے گیا تو پیچھے رہا کی ساڈا کچھ بھی نہ رہا، نہ رمضان رہا نہ ایمان رہا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو فرعون تھا، پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرعون کا حال سنا کر اللہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ فرعون کیا تھا، سرکش اور متکبر۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں، سرکشی اور تکبر یہ 2 بڑے جرم ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ایک جو بندہ قرآن سن کے بھی متکبر رہے، اپنی اکڑ ہی نہ چھڈے، عاجزی نہ کرے، زاری نہ کرے، پھر بھی وہ فقیری اور اسیری کی طرف نہ آئے نا، وہ بندہ متکبر ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے متکبر اور سرکش جو ہے نا یہ فرعون کا طریقہ تھا، اور جو فرعون کے ساتھ ہوا تھا پھر وہی میں سرکش اور متکبر کے ساتھ بھی کروں گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ فسادی ہوتے ہیں جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، جو نفس پرست ہوتے ہیں نا، یہ دنیا میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ سرکشی اور تکبر بڑا جرم ہے۔ آپ بتائیں ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ جرم کر رہے ہیں؟ قرآن کی آیات سے جس نے منہ موڑا، جس نے قرآن کی آیات سے منہ موڑا ہوا ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے منہ موڑا ہوا ہے نا، وہ سرکش بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے۔ اب یہ پوائنٹ نوٹ کریں جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، جو قرآن سے منہ موڑتا ہے نا وہ متکبر ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی نہیں کرتا نا وہ سرکش ہے۔ آپ بتائیں ہم ہیں کہ نہیں؟ متکبر اور سرکش ہیں کہ نہیں؟ قرآن کا ہمیں پتہ نہیں ہے، رسول کی ہم نے پیروی نہیں کی، ہم بھی سرکش اور متکبر ہیں، بھلے کم درجے کے ہیں۔ جو فرعون تھا نا وہ تو انتہا کا تھا نا، اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ میں بتاؤں کم ہم بھی نہیں ہیں۔ آپ کو بتاؤں ہم بھی اپنے نفس کو الہہ بنا کے بیٹھے ہوئے،
نفس کا جو پیروکار، پیچھے صورت اعراف میں آپ کو گزرا ہے، یاد ہے آپ کو آیت گزری ہے، اللہ کہتا ہے جو نفس کا پیروکار بندہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ کتے کی طرح مطلب کے لیے دوڑ رہا ہے، مطلب کے لیے دوڑ رہا ہے، آیتوں کے لیے نہیں دوڑ رہا، مطلب کے لیے دوڑ رہا ہے۔ جو نفس پرست بندہ ہوتا ہے وہ فرعون کی طرح ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کی، اپنی خواہش کی، اپنے جذبات کی پیروی میں وقت ضائع کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن کی آیات میں، قرآن کے احکام میں، قرآن کے پیغام میں وہ اپنا وقت لگاتا۔ تو میں آپ کو بتاؤں ہمارا حال نا ملتا جلتا ہے، اس سے سرکش بھی ہیں، متکبر بھی ہیں، کیونکہ قرآن سے ہم نے کوئی بھی رابطہ اور رشتہ نہیں بنایا ہوا۔ ہم متکبر اس لیے ہیں قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے، اور سرکش اس لیے ہیں کہ ہم پیروی مصطفیٰ میں زندگی نہیں گزار رہے، اور نتیجتاً کیا ہوا، ہم ہو گئے فسادی۔ فسادی کون ہوتا ہے؟ جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، ہر کام میری مرضی دا ہوئے، میری خواہش دا ہوئے، میرے مطابق ہوئے، میرے حکم نہ ہوئے، جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو، اور جب اس کی مرضی پوری نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے ہائے میری تو قسمت ہی خراب ہے، میری تو ملے ہی کچھ نہیں۔ یہ فسادی نیچر ہوتی ہے، میں آپ کو نیچر بتا رہی ہوں۔ فسادی بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جہادی نہیں ہوتا، وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتا، نہ قرآن سے نہ بارگاہ مصطفیٰ سے اس کی کوئی نسبت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، بندگی کا سفر کر کے بندہ بنے، عبادت کی منزل تک پہنچے؟ ہم نے بارگاہ مصطفیٰ سے نسبت، سنت، شریعت، طریقت، محبت، اطاعت اور اتباع کا تعلق بنایا؟ نہیں بنایا۔ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ تو، میں آپ کو بتاؤں اللہ کو رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو اللہ نے ابھی تک ہم پر عذاب نازل، حالانکہ اللہ جھٹکے لگا کے ہمیں بتاتا ہے یہ جو بیماری میں نے بھیجی ہے نا میں اسے سخت بھی بھیج سکتا ہوں، یہ جو درد میں نے بھیجا ہے نا اس سے سخت بھی بھیج سکتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، تکبر بھی چھوڑ دے، سرکشی بھی چھوڑ دے، اور فساد چھوڑ دے، جہاد کرنے والا بن جا، میرے محبوب سے نسبت والا بن جا، اور میرے قرآن میں تفکر اور تدبر والا بن جا، اور میری بندگی والا بن جا، میرا بندہ بن جا۔ اب آپ بتائیں آپ نے کیا کرنا؟ یہ نہ سمجھے یہ فرعون کا قصہ ہے، ایک فرعون ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ نفس جو ہے نا یہ بھی فرعون ہے، اسی لیے تو پیچھے شیطان اور فرعون مل کے دونوں اپنا کام کرتے ہیں، اور ہم ناشکرے، ہم بے صبرے، ہم جلد باز، ہم جگڑالو اور فسادی ہو کے زندگی گزارتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا میں زندگی گزاریں۔ یہ فرق ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا تھا کہ کمزور پر احسان کرے، یعنی جن پر فرعون ظلم کر رہا تھا اللہ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دے، انہیں امام بنائے، انہیں وارث بنائے، تو اللہ نے فرعونیوں کو نکالا، اور جو ان کے محلات اور باغات تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو مظلوم اسرائیلی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو راہبر اور پیشوا بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ جو فسادی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، 6-7 آیات میں، اور پھر آگے اللہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا رہا ہے کہ ان کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی تھی کہ تم اس طرح ان کو صندوق میں ڈال دو، اور ان کے دل میں اندیشہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں، خوفزدہ نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، یہ آپ کی طرف لوٹے گا، کیونکہ انہیں اللہ نے رسولوں میں شامل فرمایا ہوا تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام تھے نا وہ شریعت والے رسول تھے، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی کوئی کتاب اور شریعت نہیں ہوتی، رسول وہ ہوتا ہے جسے اللہ شریعت اور کتاب دے کے بھیجتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کہتا ہے وہ کتاب والے رسول تھے، ان کے پاس شریعت تھی، موسوی شریعت تھی، جیسے ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی شریعت ہے۔ تو جو نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ سرکش ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا جو صندوق میں ڈالا تھا، دریا میں ڈالا تھا صندوق، اس کو اس نے اٹھا لیا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ جسے وہ اٹھا رہا ہے وہ اس کا عدوٌ ہے وحزنا، یہی اس کا دشمن ہوگا اور یہی اس کے لیے دکھ اور رنج کا باعث بنے گا۔ تو اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ تمہیں نہیں پتا ہوتا چیزوں کی حقیقت کیا ہے،
تم ظاہر دیکھ کے فیصلے کرتے ہو، باطن اور حقیقت اللہ جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ دیکھیں ہم بہت جلدی ہو جاتے ہیں، ہائے نہیں سے ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ذرا دیکھو انہوں نے دریا میں بہا دیا اپنا بیٹا، لیکن کیا اللہ نے تسلیاں دی، اللہ نے دعا سکھائی، اللہ نے کہا آپ یہ کہیں انا رادوہ الیک، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو آپ کی طرف لوٹا دوں گا۔ یہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا، وہ غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور اللہ نے دیکھیں حکیمانہ حکمت سے دشمن سے ہی اللہ نے جو اللہ کا دشمن تھا اس کے گھر میں اللہ نے اپنے دوست کی پرورش کروائی۔ ہائے سبحان اللہ، کوئی سمجھ سکتا ہے اللہ کی حکمت؟ ہم تو ظاہراً کہیں انہیں نہیں بچنا، ہم تو ظاہر دے کے کہیں یہ بچ ہی نہیں سکتا، انہیں نہیں ہوں بچنا، اتنا بڑا دشمن۔ اللہ کہتا ہے دیکھو میری حکمت، دیکھو میری شان، جو میرا دشمن تھا میں اپنے گھر میں پال رہا ہے میرے دوست کو، اور وہ بڑا ہو کے اس کا دشمن بنے گا۔ یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو ہم نے رکھا ہے، اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈال دیا، بیوی کے دل میں محبت ڈال دی، اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ ماں بیٹا بنا لیتے ہیں، لیکن یہ سارا کیا تھا؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری حکمت تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو یہ ہوا، دیکھیں یہ سارے جو حالات ہیں نا، اصل میں اللہ ہماری زندگی کے حالات سے نا ان کو میچ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم ایسے ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں اندھوں کی طرح، اے تو فلان او دی گل سی، موسیٰ علیہ السلام تے فرعون دا قصہ سی، ساڈا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں بھی ایسے اتار چڑھاؤ آئیں گے، تو پھر تم یہ دعا، یہ توکل، یہ حوصلہ، یہ ذکر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو بس دل چھوڑنے والی تھی، ان ربطنا علی قلبیہا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے دل پر صبر اور سکون، یہ دیکھیں یہ دعا ہے، ربطنا علی قلبیہا، ربطنا علی قلبیہا، جب آپ کا دل گھبرائے نا کبھی کسی بات سے، تو یہ پڑھ کے اپنے من پر دل پر پھونکے، ایک دم بندے کا دل ٹھہر جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ باتیں راز کی، دل سکون میں آ جاتا ہے۔ الربطنا علی قلبیہا، اور اللہ کو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا واسطہ دیا کریں، جس طرح تو نے ان کے دل کو یا اللہ تسلی دی، میرے دل کو بھی تسلی دے دے، میرے دل کو بھی سکون دے دے۔ اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن میں ان آزمائشوں سے تمہیں اس لیے گزارتا ہوں کہ میں تمہیں ایمان والا۔ دیکھیں اگر ہم مشکل سے نہ گزرے تو ہمارا ایمان ہمیں پختہ ہی نہ ہو، ملے ہی نہ، بلکہ ہم سمجھیں جو میں کہہ رہا ہوں ہو ہی جا رہا ہے، ہو ہی جا رہا ہے، ہو ہی جا رہا ہے، تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تمہارے ارادے توڑوں گا، میں تمہاری خواہشیں توڑوں گا، میں تمہارے جذبات توڑوں گا، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ ہے، تم خدا نہیں ہو۔ خود نہ فرعون بن کے بیٹھ جاؤ، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو پہچانا ہی تب جب وہ نہ ہوا جو میں نے چاہا، تب مجھے پتا چلا کوئی میرے اوپر ہے، جو وہ چاہتا ہے ہوتا وہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ نہ ہو جو تم چاہتے ہو نا، تو پھر تم دعا کیا کرو۔ دیکھو یہ جو ان کی والدہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے رہے، وہ نہ ہوا نا، ان کا دل گھبرا رہا تھا، دل اندر سے ڈر رہا تھا، پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ دعا کرو، تمہارے دل کو پھر ایمان بھی ملے گا اور سکون بھی ملے گا۔ پھر یہ سارا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کہہ رہا ہے ان کی بہن ان کے ساتھ تھی، جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو روک دیا، کسی دائی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا، پھر اللہ نے واپس ان کو ان کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ پھر آیت 13 میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا فرمائی جب وہ بڑے ہو گئے۔ 14 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ محسنین تھے، محسنین تک پہنچو، حکمہ و علما، جو محسنین ہوتے ہیں نا ان کی زندگی کی میراث کیا ہوتی ہے؟ حکمہ و علما، انہیں کسی چیز کی اگر طلب ہوتی ہے تو وہ حکمہ و علما، انہیں قرآن اور علم کی طلب ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں قرآن اور علم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی وراثت ہے، میراث ہے، آپ کو پتہ ہے؟ علم انبیاء کی میراث ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو عطا کی
کیونکہ ہر نبی کو اللہ حکماں و علما عطا کرتا ہے، کیونکہ ہر نبی جو ہوتا ہے وہ صالحین میں سے ہوتا ہے، محسنین میں سے ہوتا ہے، مخلصین میں سے ہوتا ہے، مصطفین میں سے ہوتا ہے، مقربین میں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ بنو، محسنین بنو، صالحین بنو۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ مزید ان کی ہمیں ایک آزمائش بتا رہا ہے کہ دیکھو ان کے اوپر کیسی کیسی بچپن سے موسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو آزمائش شروع ہو گئی، ہوگی کہ نہیں؟ پہلے والدہ نے صندوق میں ڈال کے چھوڑ دیا، یہ بھی آزمائش تھی۔ پھر فرعون کے ہتھے چڑھ گئے، پھر فرعون نے جس طرح اپنا مطابق کرنا چاہا وہ نہ ہوئے، یہ بھی کتنی بڑی آزمائش تھی کہ آپ اس رنگ میں رنگے نہیں گئے۔ اب فرعون جو گھر کا جس نے پالا ہے وہی دشمن ہو گیا، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اب جب فرعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے جب گھر میں، ظاہر ہے موسیٰ اور فرعون کی تو بن تو نہیں سکتی تھی نا، فرعون کہہ رہا ہے میں خدا ہوں، موسیٰ نے کہا نہیں تم تو نہیں ہو، اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا ہوا تھا۔ تو پھر ظاہر ہے کہتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ چھپ کے چلے جاتے تھے، اور جب وہ واپس ایک دفعہ آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی لڑ رہے تھے، اور ایک نے ان سے مدد مانگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے اس کی مدد کرنا چاہیے، تو اس کو ایسا موقع مارا، جو دوسرا تھا نا وہ ماری گیا۔ اب اس کو مار کے تو ڈر رہے ہیں، اللہ جی ایک میرے گھروں لڑائی تو ایک بال لڑائی، گھروں بھی لڑائی سی نا فرعون کے ساتھ، باہر آئے تو بندہ مر گیا۔ اب سوچیں ذرا، میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ یہ کیفیت اندازہ کریں، ایک بندہ باہروں کروں پریشان، ایک بندہ باہروں پریشان۔ اب ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی، اب وہ سوچ رہے تھے میں کدھر جاواں، تو یعنی مدد اس کی کرنے لگے تھے تو 5 خود گئے ہیں۔ یہ اللہ اس لیے ہمیں بتا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ اللہ والوں کی نیچر ہوتی ہے، دوسروں کو بچاتے ہوئے خود پھنس جاتے ہیں، اور خود پھنس کے پھر اللہ کے آگے روتے ہیں ان کی کریے یا اللہ، ان تو میں پھنس گیا ہوں۔ یہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، یہ بڑی مزے کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام کی پتہ ساری۔ تو وہ بندہ مار گیا تو کہتے ہیں ہاں زمین عملی شیطان، میں کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ کیا خود ہے، میں کیا ہو ہی نہیں سکتا، میں کر کہتے ہیں خود ہی کہہ رہے ہیں اِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، وہ یقیناً میرے پیچھے آیا وہ جو گمراہ شیطان ہے نا، دشمن، یہ اس کا کام ہے، میں تو نہیں کیتا، حالانکہ خود ان کے ہاتھ سے ہوا ہے، لیکن کہہ رہے نہیں نہیں، نہ تو میری ایسی سوچ ہے، نہ میری ایسی نیت، نہ میرا کوئی ایسا ارادہ، یہ میرے ہاتھوں ہوئے ہے، میں نہیں کیتا، جیسے ہوتا ہے نا وہ۔ اور پھر فوراً ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ آپ یہ دعا کریں ربی انی ظلمت، یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے ہے، پتہ ہم بھی تو دن رات گناہ کرتے ہیں نا، ہمیں یہ دعائیں زبانی یاد کر لینی چاہیے کہ جب ہم سے ایسے گناہ ہو جائیں جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ ہوتے رہے کہ نہیں، غفلت گناہ، جہالت گناہ، ظلمت گناہ، آپ کو اب پتہ لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں تھا ظلمت گناہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں زندگی غفلت میں گزاری، غفلت گناہ تھی، اچھا پتہ ہی نہیں، جہالت گناہ تھی، پتہ ہی نہیں۔ تو اب آپ کیا کریں؟ اب یہ دعا کریں ربی انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے تو انجانے میں اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، یا اللہ فاغفر لی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، فغفر اللہ، تو اللہ کہہ رہا ہے پھر میں نے انہیں معاف کر دیا۔ دیکھیں اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کہتا ہے تو معافی مانگتے صحیح، میں تو تیار کھڑا ہوں، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے میں تیار کھڑا ہوں، میں بتا تجھے رہا ہوں، یہ پڑھ ہے رستہ میں دکھا رہا ہوں، ادھر آجا میں ادھر معاف کر دوں گا، تو معاف کرنا ہے تو بلا رہا ہوں نا۔ آپ سوچیں، آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، اللہ نے آپ کو معاف کرنا ہے تو رمضان میں قرآن کے پاس بٹھایا ہوا ہے، سوچیں ذرا یہ رستہ کس نے دکھایا ہوا ہے آپ کو؟ جس نے آپ کو معاف کرنا، خود ہی وہ رستہ بھی دکھاتا ہے، خود ہی وہ دعائیں بھی سکھا دیتا ہے۔ اب یہ دعا پڑھ لینا جب احساس ہو کہ ہم تو سراپا گناہ ہیں، سراپا جہالت غفلت ہیں، تو یہ دعا پڑھنا، تو پھر کیا ہوگا؟ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ کوئی بندہ تے نہیں جو کہے ہے ہوں پتہ لگ گئی، جو کہے اچھا ہوں تیرا دماغ ٹھکانے آیا، اچھا ہوں سمجھ آئی تینوں، اللہ بندہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں اللہ غفور الرحیم، رحمان ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، اس کی طرف ایک قدم جاؤ تو وہ تو 10 قدم آتا ہے، بلکہ وہ تو رستے دکھاتا ہے، بلکہ وہ تو سینے کھولتا ہے، بلکہ وہ تو بخشنے کے لیے تیار ہے، وہ بڑا حیا دار ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اصل میں اللہ آپ کو
سلوشن بتا رہا ہے کہ تم یہ کرنا، اس طرح میری بارگاہ میں رجوع کرنا، انابت اختیار کرنا۔ پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، مزید عرض کرنے لگے، اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر احسان فرمایا۔ یہ دیکھیں آپ پر بھی تو اللہ نے احسان فرمایا، رمضان میں آپ کو قرآن دکھایا، آپ کو ایمان تک پہنچا رہا ہے، یہ احسان نہیں تو کیا ہے؟ اب اللہ کہہ رہا ہے آگے کیا کرو، اب آئندہ سے کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا، اب کبھی بھی میں نفس اور شیطان کا پیروکار، یہ آپ کے لیے جو یہاں لکھا ہوا ہے میں اس کو آپ کی طرف کنورٹ کر کے بتا رہی ہوں۔ اللہ آپ کو بھی کوئی میسج دے رہا ہے کہ اپنا بھی پیغام سمجھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں اللہ سامنے رکھ رہا ہے لیکن بات آپ سے کر رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ قرآن جو ہے نا، پیچھے ہم نے پڑھا نا، ینطق الحق، قرآن حق باتیں کرنے والی کتاب ہے، یہ آپ سے اور مجھ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرا یہ انداز ہو جاتا ہے کہ جیسے میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں، وہی جو قرآن مجھے کہہ رہا ہے وہ میں آپ کو بتائی جا رہی ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو سطریں پڑھ کے نہیں سنا رہی، میں آپ کو حقیقتیں بتا رہی ہوں۔ اور حقیقت کون سی ہوتی ہے؟ جو آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی حالت دیکھو، اب وہ پریشان بھی ہیں، اب وہ غم زدہ بھی ہیں، اللہ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی، اور پھر دیکھو وہ شہر میں پریشان تھے کہ اب میرا بنے گا کیا؟ ایک تو فرعون ویسے ہی کہتے ہیں نا دشمن ہے، اور اس پر میرے ہاتھوں قتل ہو گیا، اب تو وہ بیچارے ان کی نیندیں اڑ گئیں، اتنے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اگلے دن کہتے ہیں وہ بندہ جس کی کل انہوں نے مدد کی تھی نا، وہ پھر کسی سے لڑ رہا ہے، وہی بندہ، تو وہ پھر انہیں کہہ رہا ہے کہ بھئی میری مدد کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم تو وہی نہیں جو کل بھی تھے، تمہارا تو کام ہی ہے۔ تو وہ فوراً وہ بندہ جو ہے نا ان کو تانا دینے لگ گیا، کہتا ہے ہاں تو کل بھی بندہ ماریا سی نا، تو آج مینوں مارے گا۔ دیکھیں اللہ فطرت بتا رہا ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں نا ان کی یہ فطرت ہوتی ہے، ان کی مدد بھی کرو اور ڈنگ ماننا نہیں چھوڑتے ہیں۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام سے مدد بھی لے لی، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تیرا تو کام ہی دنگے فساد کرنا ہے، تو آگے سے انہیں کہتا ہے ہاں بندہ تو ماریا سی کل، میں تو نہیں مارا، حالانکہ مارا انہوں نے اس کی مدد کی پیچھے تھا، اور وہی بندہ ان کو تانا دے رہا ہے تو تو فسادی ہے، تو کل بندہ مار کے گیا، آج تو مجھے مارنے آیا ہے۔ یہ ہوتی ہے فطرت ایسے لوگوں کی جو فسادی ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی کرو نا تو انہوں نے فتنہ ہی کرنا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ میں کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جب ہوا تو اس بندے کے ساتھ پھر موسیٰ علیہ السلام کو پھر کسی نے کہا، آیت نمبر 20 کہتے ہیں دوسرے شہر کے کنارے سے ایک بندہ آیا جو ان کا خیر ہوا تھا، اس نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ فرعون جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ دعا کرتے ہوئے نکلے، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ دیکھیں یہ بھی دعا اللہ میں سکھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے نا بہانہ موسیٰ علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، لیکن رستہ اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو یہ دعا کرنا، جب بہت مشکل حالات ہو جائیں ربی نجینی من القوم الظالمین، اللہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ پھر وہ مدین کی طرف چل پڑے، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ دعا کرتے ہوئے کہ میرا رب مجھے رستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے جب وہ مدین میں گئے وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے، بالکل آپ سوچیں موسیٰ علیہ السلام کی حالت کہ راتوں رات چھپ چھپا کے، جسے کہتے ہیں نا چھپ چھپا کے جان بچا کے، بے یار و مددگار، میں آپ کو نقشہ بتا رہی ہوں موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ بیچارے چھپتے چھپاتے جان بچاتے لوگوں کی نظروں سے، بے یار و مددگار، خستہ حال ہو گئے، شکستہ دل، آب لاپا۔ یہ ہماری زندگی میں بھی حالات آئیں گے، جب ہمارے حالات ایسے ہو جائے نا، پے در پے دکھ، پے در پے آزمائشیں، اندر باہر کی آزمائشیں، اللہ کہتا ہے پھر یہ دعا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، تو جا کے جب مدین پہنچے وہاں نہ کسی کو جانتے تھے، نہ کوئی واقف کار تھا، نہ پلے کچھ تھا، بالکل ہاری۔ اللہ کہتا ہے وہاں کنویں کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے کہ میں بہا کے آیا ہوں، سال نہ ذرا کو، ابھی بیچارے تھکے بیٹھے تھے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں وہ پیچھے کھڑی ہیں اور بکریاں لے کے تو وہ پانی نہیں پہ ان کو دے پا رہی۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، خود تو پریشان تھے۔ دیکھیں یہ اللہ والوں کی نیچر ہوتی ہے، خود اتنے پریشان ہیں لیکن اٹھ کے ان کی مدد کرنے لگے ہیں۔ اللہ والوں کی یہی تو نیچر ہوتی ہے، خود کتنے ہی پریشان، شکستہ حال، آبلا پا، خستہ حال ہوں، لیکن وہ دوسروں کا دکھ اور تکلیف برداشت کر نہیں سکتے۔ تو خود بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر،
یہ اتنی بہترین دعا ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یا اللہ میں تیرے در کا فقیر ہوں، میں تیری خیر کا فقیر ہوں، میں تیری خیر کا منگتا ہوں. یہ دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ ہو اللہ آپ کو غنی کر دے. کیونکہ جو اللہ کا فقیر بن جاتا ہے نا، پھر وہ سب سے امیر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بیٹھے کنویں کے پاس دعا کرے اور ساتھ دیکھ رہے ہیں لوگ پانی پلا رہے ہیں، پی رہے ہیں. اور ان لڑکیاں دیکھی جو ایسے بیچاری کھڑی تھی پیچھے ایک طرف ہو کے کہ اب یہ سارے لوگ جائیں تو ہماری بکریوں کو ہم بھی پانی پلائیں. تو آپ سے دیکھا نہ گیا کہ بھئی یہ بیچاری اس طرح اتنے، یعنی کہ اللہ والے نرم دل ہوتے ہیں، ہمدرد ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ بانٹنے والے ہوتے ہیں اور دوسروں کے کام آنے والے ہوتے ہیں. یہ اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو موسیٰ کی فطرت علیہ السلام کی، کہ حالات کیسے بھی تھے لیکن اپنی فطرت ان کی نہ بدلی. یہ ہوتا ہے کہ فطرت نہیں بندے دی بدلتی، یہ نوٹ کریں. اور وہ جو بندہ تھا جو فاسق تھا اور جو فسادی تھا، اس کی مدد کی ہے تو وہی ان کو تانا دے رہا ہے، تو کل بندہ مار کے گئے ہیں تو ہوں مینو مارن آ گئے. اللہ دو ذہنیتیں ہمیں سمجھا رہا ہے. فاسقین کی فطرت وہ ہوتی ہے اور مومنین کی فطرت یہ ہوتی ہے کسی کا دکھ درد ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور خود چاہے کیسے بھی حال میں ہو لیکن دوسروں کے کہے بغیر. اب دیکھیں ان لڑکیوں نے یہ تو نہیں کہا موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنے بیٹھے آ کے ساری مدد ہی کر دی، نہیں، ان لڑکی نے نہیں کہا. خود ہی موسیٰ علیہ السلام آبزرو کر رہے تھے، بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ سارے لوگ کنویں سے پانی بھر رہے ہیں، یہ دو لڑکیاں کیوں نہیں بھر رہی. آپ کو خود احساس ہوا کہ میں جا کے پوچھوں اگر میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کی بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی مطلب کے مدد کرتے، اور پھر اللہ ان کی مدد کرتے. یہ تو حدیث مبارک ہے. اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. تو یہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. پھر انہوں نے اٹھ کے ان لڑکیوں سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو، ہمارے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے، ہمارا باپ بزرگ ہے، تو پانی ہم بھرنے آتی ہیں، بکریوں کو پلانا ہوتا ہے. تو آپ نے اٹھ کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، ان کی مدد کر دی. تو وہ بچیاں جو جب گھر گئی جا کے، اور باپ دیکھیں یہ اللہ کی شان دیکھیں، ان اور بچیوں کا باپ کون تھا؟ شعیب علیہ السلام. ایسے اللہ میں لاتا ہے. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا، یہ راز کی باتیں آ رہی ہیں، جب آپ کسی سے ملتے ہیں نا تو بے ایمانی نہیں ہوتا، اللہ نے کہیں آپ کو پہنچانا ہوتا ہے. جب آپ کا کسی سے ملنا ہوتا ہے نا اس کے پیچھے کوئی راز ہوتا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اس طرح پڑے ہیں، ہنستا حال شکست دل اب لپا بے یار و مددگار بے سر سمانی کا عالم. جہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہاں کوئی کچھ ہے ہی نہیں. اللہ نے دیکھے ان کے لیے کیا، کس سے ملایا، وسیلہ بنایا اور کہاں پہنچایا؟ شعیب علیہ السلام تک پہنچایا جو اللہ کے نبی تھے اور جو ان بچیوں کے والد تھے. تو بچیوں نے گھر جا کے ذکر کیا تو شعیب علیہ السلام کو تو پتا تھا. آپ کو پتا ہے اللہ والوں کو اللہ والوں کی خبر ہوتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب گھر گئے کہ جب ان لڑکیوں نے بتایا ہمارے والد بزرگ ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اس شوق سے گئے کہ میں بزرگ سے ملاقات کر لوں. اس شوق سے نہیں گئے کہ میں پانی بھر کے دیتا کہ مجھے پیسے دباؤں. یہ میں آپ کو اللہ والوں کی نیچر بتا رہی ہوں کہ اگر وہ گھر بھی گئے ہیں نا تو اس شوق سے گئے ہیں میں بزرگ کی زیارت. آگے بزرگ شعیب علیہ السلام بیٹھے ہوئے، اور جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کے جب دیکھا نا بزرگ نورانی چہرے والا، تو ان کا اپنے آپ دل کھل گیا. جیسے دل بندے کا کھل جاتا ہے نا بعض لوگوں کے ساتھ، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری ان سے برسوں کی جیسے کوئی روحانی ہمارا نورانی تعلق ہے، اور دل کھل جاتا ہے ایسے دکھڑے سنا دیں سامنے بٹھا کے طاقت ہی رہا. تو موسیٰ علیہ السلام جو شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے سارا دکھڑا سنا دیا. اتنے قتل ہوا، فرعون نے تنگ کیا، ادھر سے بھاگا، ادھر الزام لگے، یہاں پہ آیا چھپ چھپا کے، یہاں بیٹھا کوئی نہیں پرسانے. انہوں نے سارا قصہ سنا. انہوں نے کہا بلا تحف کہ یہ اللہ والے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا تو بھی کچھ کیتا ہونے تالی دو تنروجی. یہ میں آپ کو فرق سمجھا رہی ہوں. جو دنیا دار منافق ہوتے ہیں نا وہ ٹو لینے لگ جاتے ہیں. یہ تو پتہ دے کرو یہ آیا کتوں ہے. ایک تے ہیں اتنی سٹوری بنا کے مجھے سنا رہا میرے کو ہمدردیاں لینے واسطے. انہوں نے کوئی اس کی ٹو نہیں لی. انہوں نے کہا لا تحف، بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نور نور والے کو پہچان جاتا ہے. وہ بھی پہچان گئے اور کیا کہا نجوتا من القوم الظالمین. اے سبحان اللہ. کوئی ہوتا نا دنیا دار منافق کہتا پہلے جرا پتا کراؤ
پھر تیرا ٹبر لبو یہ آیا کتوں اور کی کر کے آیا یہ سارے کرتوت مینوں آ کے دسو پھر میں دیکھاں گا نہ کرنی کی یہ ہوتا ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کسی کا اگلا پچھلا ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کے لیے عمل ہوتا ہے پھر آپ کو اس کی کوئی تحقیق تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس طرح کا ایک واقعہ ماں باکر کے بارے ہے، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تو ایک آدمی آتا ہے میرے تو یہاں پیسے گم ہو گئے، آپ نے اس کو اندر سے لا کے دے دیے اور جب وہ بندہ گھر گیا تو اس کو اپنے پیسے گھر جا کے مل گئے۔ تو وہ شرمندہ ہو کے واپس آیا کہ میرے تو جہاں میں نے رکھے تھے مجھے مل گئے، تسی اپنے پیسے واپس کہا نہیں میں نے اللہ کے لیے دیے تھے، اس لیے میں نے تمہیں پوچھا بھی نہیں تھا کہاں رکھے تو کہاں نہیں۔ دنیا کا لوگ کتنی تحقیق کرتے ہیں کتنے رکھے سن کتنے بیٹھا سن کتنے چکے تھے تو رکھے بھی سن کے نہیں یہ فرق ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ پھر انہوں نے کہا دیکھیں فوراً شعیب علیہ السلام کو احساس ہو گیا، یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی شان، وہ اگلے کی ضرورت تسلی اور حوصلے اور سکون اور آرام کا سامان کرتے ہیں، اس کو پریشان نہیں کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اچھا تم میرے پاس رہ لو نا، 10 سال میرے پاس رہو، نوکری کرو، میرے کھیت دیکھو، اس کی لک آفٹر کرو، میری بکریاں چراؤ۔ تو آپ نے 10 سال جب وہاں پورے کیے تو شعیب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستاجدونی انشاءاللہ من الصالحین، صالحین یہ محسنین، پہلے اللہ کہہ رہا ہے محسنین پھر صالحین، یہ ہوتے ہیں اللہ والے جو ظالمین جاہلین اور غافلین نہیں ہوتے،